الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لقمان کی دوسری نصیحت بیان کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سورہ لقمان کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان کی پہلی نصیحت ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بیان کر دی ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت لقمان کی دوسری نصیحت بیان کرنی ہے۔ حضرت لقمان نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، اور اس دوسری نصیحت کے اندر حضرت لقمان بیان فرماتے ہیں۔ اس دوسری نصیحت کے اندر حضرت لقمان نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک بات یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان نے جو بیان کی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل اس طریقے سے بیان کی کہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو چاہے وہ چھوٹی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ بڑی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چیز ہے اور وہ چھوٹی چیز حجابات کے اندر چھپی ہوئی ہے، پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر کوئی چیز انتہائی دور ہے، آسمانوں کے اوپر کوئی چیز ہے، اور کسی انسان کو، کسی بشر کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اگر کوئی چیز تاریکیوں کے اندر ہے، اندھیروں کے اندر ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بڑی چیز کو بھی جانتا ہے، چھوٹی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کوئی بڑی چیز ہو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، کوئی چھوٹی چیز ہو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر کوئی چیز پہاڑوں کے اندر چھپا دی گئی ہے، حجابات کے اندر اس کو مخفی کر دیا گیا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جس طریقے سے چاہے اس کو حاضر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز انتہائی دور ہے، انتہائی دور مکان کے اوپر ہے، انتہائی دور جگہ کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، کوئی انسان، کوئی بشر اس تک نہیں پہنچ سکتا، کسی بشر، کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے، جب چاہے اس کو جہاں چاہے حاضر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز تاریکیوں کے اندر ہے، اندھیروں کے اندر ہے، کسی کو اس کا علم نہیں، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے، کوئی بشر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا ہے، قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر بھی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے حاضر کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اس نصیحت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضرت لقمان نے یہی نصیحت اپنے بیٹے کو کی اور کہا، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لے کر آ جائے گا۔ یعنی اللہ کو اس کے اوپر علم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہی پیغام دیا گیا،
اور یہی حضرت لقمان کی نصیحت بیان کی گئی کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ہم کسی بھی حالت کے اندر گناہ کریں، چاہے کسی بھی مکان کے اندر چھپ کر ہم گناہ کریں، اللہ کے علم سے ہم نہیں بچ سکتے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بڑے سے بڑے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے کے اوپر قادر ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر اپنے مال، اپنی دولت، اپنے اقتدار، اپنی حکومت کے ذریعے سے سزاؤں سے بچ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے وہ بچ نہیں پائے گا اور اللہ اس کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی ان دو بنیادی تعلیمات کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔